نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول أئنک لمن المصدقین أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ ابھی آپ نے سورہ صافات کی آیت 50 سے 61 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ آیت 50۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ آیت 51۔ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ آیت 52۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ آیت 53۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ آیت 54۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ آیت 55۔ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ آیت 56۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین آیت 57۔ افما نحن بمیتین آیت 58۔ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین آیت 59۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم آیت 60۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون آیت 61۔ ترجمہ۔ پھر بعض بات سے متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا دنیا میں ایک دوست تھا جو کہا کرتا تھا کہ آپ بھی قیامت کے مارنے والوں میں سے ہیں۔ جب ہم مر کر خاک اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں عملوں کا بدلہ دیا جائے گا؟ کہے گا کہ اسے جھانک کر دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ آخر وہ جھانکنے گا اور اسے دوزخ کے ٹھیک بیچ میں دیکھے گا۔ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے مرتا، اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی عذاب میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ کیا پھر ہم مرنے والے نہیں؟ بحرص اپنی پہلی موت کے، اور ہم عذاب میں پھنسنے والے نہیں؟ یقین مانو یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صافات کی آیت 50 سے 61 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 50۔ مجلس شراب پر جنتیوں کا اجتماع۔ جب مجلس شراب میں جنت والوں کا اجتماع ہوگا اور وہ مجلسوں میں مل جل کر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہزار خادم ان کے پاس کھانے پینے اور پہننے کی بیش قیمت شاندار نعمتیں، جن کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کا تصور ہی ان تک پہنچا، لے کر جا رہے ہوں گے، تو اس وقت دور شراب کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا بھی یاد آئے گی کہ ہم کبھی دنیا میں بھی رہتے تھے، سہتے تھے، وہاں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہتے تھے، رنج و غم کا سامنا رہتا تھا، کبھی چین سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا،
پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دنیوی حالات پوچھیں گے۔ آیت 51۔ جنتی کو ایک دنیوی ساتھی یاد آتا ہے۔ اسی پوچھ گچھ میں ایک جنتی کہے گا کہ میرا دنیا میں ایک ساتھی تھا جو زندگی بعد الموت کے عقیدے پر میرا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آیت 52-53۔ ساتھی کی چکنی چپڑی باتیں۔ کیا تم قیامت کو، زندگی بعد الموت کو، حساب و کتاب کو اور جزا کو مانتے ہو؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم تو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک تو یہ ساری باتیں عقل سے باہر ہیں اور ناممکن ہیں۔ یہ کفر و سرکشی کی وجہ سے ایسا کہا کرتا تھا۔ جب ہم مر کر اور گل سڑ کر مٹی بن جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہمیں عملوں کا بدلہ دیا جائے گا اور ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ آیت 54-55۔ آؤ اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھیں۔ مومن اپنے ساتھیوں سے اور جنت والے دوستوں سے کہے گا، آؤ ہم سب اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھیں۔ چنانچہ جنتی جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے جہنم کے بیچ میں جلتا جلستا پائے گا، جیسے کوئی چنگاری بھڑک رہی ہو۔ آیت 56۔ مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اس وقت مومن اس جہنمی کو کافر سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ کمبخت، تو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا ہوتا اگر میں تیرا کہنا مان لیتا۔ آیت 57۔ اگر مجھ پر میرے رب کا انعام و اکرام نہ ہوتا تو آج میں بھی تیری طرح جہنم میں جل جھلس رہا ہوتا۔ اگر میں تیرا کہنا مان لیتا، لیکن رب کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے مجھے تیری باتوں میں نہ آنے دیا، ایمان پر ثابت قدم رکھا اور توحید پر جمائے رکھا۔ سورہ اعراف کی آیت 43۔ اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی سیدھی راہ پر نہ ہوتے۔ آیت 58۔ مومن جنت کی سدا بہار نعمتوں سے خوش ہو کر اور عزت والے گھر میں، جہاں نہ موت کا اندیشہ ہے اور نہ عذاب کا خطرہ، قیام فرما کر اپنے اوپر رشک کر کے کہتا ہے۔ آیت 59۔ سبحان اللہ، کیسی بہار آفریں اور کف انگیز مقدس جگہ ہے جہاں ہمیں موت آنے والی نہیں، جو موت آنی تھی وہ تو آ چکی، اب تو ہماری ابدالآباد زندگی ہے، اور زندگی بھی کیسی خوشگوار پربہار، جہاں لالا زار ہی لالا زار ہے اور بہار پر بہار ہے۔ دنیوی زندگی کی طرح نہ موت کا اندیشہ ہے اور نہ تکلیف کا خطرہ، سلامتی ہی سلامتی اور راحت ہی راحت ہے۔ آیت 60۔ جنت کا مل جانا بڑی کامیابی ہے، جنت کا مل جانا بڑی زبردست کامیابی اور سرخروی ہے۔ یہ اللہ کی زبردست نعمت ہے جو خوش نصیبوں ہی کو ملتی ہے۔ سورہ طور کی آیت 19 میں فرماتے ہیں، جنتیوں کو جنت میں موت نہیں آئے گی، کہیں گے کیا ہم باہر سے پہلی موت کے اب مرنے والے نہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں؟ جواب ملے گا، بے شک نہ اب تمہیں موت ہے اور نہ تم پر کوئی عذاب ہے۔ آیت 61۔ اس کے لیے تو عمل کرنے والے اپنی جان اور دھڑ کی بازی لگا دیں، یہ جنت والوں کا یا اللہ کا کلام ہے، یعنی اسی جیسی نعمت اور کامیابی کے لیے دنیا میں عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں انہیں یہ نعمت عظمیٰ اور یہ سعادت کبریٰ نصیب ہو۔ اس آیت کے عموم میں دو اسرائیلیوں کا قصہ بھی داخل ہے جو آپس میں شریک تھے۔ دو اسرائیلیوں کا قصہ۔ فرات بن شعبہ نہرانی فرماتے ہیں کہ دو شخص کسی کاروبار میں شریک تھے، دونوں کے پاس 8,000 دینار جمع ہو گئے۔ ایک تو کاروبار سے واقف تھا اور دوسرا اس میں گہری دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اول الذکر کرنے ثانی ذکر سے کہا
کہا کہ تم کاروبار سے دلچسپی لیتے نہیں، میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، مال بانٹ لو۔ چنانچہ دونوں نے مال بانٹ لیا اور علیحدہ ہو گئے۔ اول ذکر نے 1,000 دینار کا ایک مکان جس کا مالک ہو گیا تھا خریدا اور اپنے ساتھی کو مکان دکھا کر پوچھا کہ یہ گھر تمہارے خیال میں کیسا ہے؟ میں نے 1,000 میں خریدا ہے۔ فرمایا بہت اچھا ہے۔ مکان دیکھ کر یہ گھر آئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے ساتھی نے 1,000 دینار کا گھر خریدا ہے، مجھے جنت کا گھر عطا فرما۔ یہ دعا مانگ کر انہوں نے 1,000 دینار خیرات کر دیے۔ پھر کچھ دنوں تک کوئی نئی بات پیش نہیں آئی۔ پھر اس کے ساتھی نے کسی عورت سے شادی کی جس کا مہر 1,000 دینار مقرر ہوا۔ بڑی دھوم دھام سے ولیمہ ہوا جس میں اس نے اپنے غریب ساتھی کو بھی بلایا۔ جب کھانا کھا چکا تو کہنے لگا، میں نے 1,000 دینار پر شادی کی ہے، کہو کیسی رہی؟ فرمایا بہت اچھی رہی۔ کھانا کھا کر یہ گھر آئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے ساتھی نے ایک عورت سے 1,000 دینار مہر پر شادی کی ہے، تو مجھے حوریں عطا فرما۔ یہ دعا مانگ کر 1,000 دینار اور خیرات کر دیے۔ کچھ دنوں بعد مالدار ساتھی نے 2,000 دینار کے 2 باغ خرید لیے۔ اپنے غریب ساتھی کو بلا کر کہنے لگا، میں نے یہ باغ 2,000 میں خریدے ہیں، کیسے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہیں۔ پھر گھر آ کر دعا مانگی کہ اللہ، میرے ساتھی نے 2 باغ خریدے ہیں، مجھے جنت میں 2 باغ عطا فرما۔ یہ کہہ کر باقی 2,000 دینار بھی اس نے اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ پھر دونوں کو موت آ گئی۔ خیرات کرنے والے کو ایک ایسے شاندار شاہانہ قصر میں داخل کیا گیا جس کو دیکھ کر یہ دنگ رہ گیا۔ اتنے میں اس نے ایک حور دیکھی جس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ باہر سے اس کا اندرونی جسم جگمگا رہا تھا۔ پھر اس کو 2 باغوں میں لے جایا گیا اور دیگر نعمتوں میں بھی جنہیں اللہ جانتا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو میرے مالدار ساتھی کا سا معاملہ ہے کہ اس نے بھی گھر بھی خریدا تھا، عورت سے شادی بھی کی تھی اور 2 باغ بھی خریدے تھے۔ فرشتے نے کہا، اس کے لیے دنیوی چیزیں تھیں اور تمہارے لیے یہ گھر ہے، یہ 2 باغ ہے اور یہ حور ہے۔ اس وقت یہ بولا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تو آخرت پر یقین کر کے مال صدقے میں بہا رہا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ فرشتہ، جہنم میں ہے۔ جنتی، اسے جھانک کر دیکھوں تو صحیح کیا حال چال ہے؟ چنانچہ جھانک کر دیکھے گا تو اسے وسط جہنم میں جلتا جھلستا پائے گا۔ اس وقت شکریہ کے طور پر کہے گا، اللہ کی قسم، تو مجھے بھی لے مرا ہوتا۔ اگر مجھ پر میرے رب کا انعام و اکرام نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح آج جہنم میں حاضر کیا جاتا۔ جنتی کہے گا کہ ہم کس قدر عیش و آرام میں ہیں، ہمیں جو موت آنی تھی وہ آ چکی، اب ہمیں موت نہیں اور نہ کوئی دکھ ہے۔ یہ بڑی بھاری خوش نصیبی اور کامیابی ہے۔ اسی جیسی کامیابی کے لیے دنیا میں عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ مومن جنت میں دنیوی تکالیف کو یاد کرے گا مگر ان تکالیف میں موت سے زیادہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ یہ تھا سورہ صافات کی آیت 50 سے 61 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنی و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔